اب عزیز دوستوں، خاص طور پر نوجوانوں، میں یہ آپ کو بھی سمجھاتا چلوں کہ روئے زمین پر یہ ساری جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے. یہاں پہ میں ایک آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجیے. حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں فقہی، جن کی فقہی جو مذہب ہے اس پہ ہم جو عمل کرتے ہیں، حنفی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت سیدنا امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک دہریہ آ گیا. دہریہ وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے، اس وقت بھی موجود ہے. اس وقت جو وہ دہریہ آ گیا، اب جو دہریہ تھا اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ ذرا یہ بتایا جائے. اگر کوئی ہے تو اس کی دلیل دی جائے. سب علماء سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، لیکن کوئی اس کو شافی جواب نہ دے سکا، کافی جواب نہ دے سکا مکمل، جو اس کے ذہن کو مطمئن کر سکے. پھر پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر ایک اور عالم دین موجود ہیں جو بہت زیادہ فہم و فراست کے مالک ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے. اور وہ تھے حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ٹائم مختص ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ چل پڑے. آپ جب تشریف لائے تو آپ وقت مقررہ سے کچھ دیر سے تشریف لائے. مثال کے طور پر وقت طے ہوا کہ 3 بجے دوپہر کی امام صاحب نے پہنچنا ہے. امام صاحب 3 بجے کی بجائے 4 بجے آئے. اب چونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے، لہٰذا 4 بجے آنا 3 بجے کا کہہ کر ان کو بڑا تعجب ہوا کہ وقت طے کر کے پھر تاخیر سے آئے. اب یہ اس دور کے اندر میں آپ کو خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فی زمانہ بہت زیادہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر بہت سارے اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا اور کائنات کے خود بخود بننے کا اور ایک سسٹم کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی پیچھے سسٹم نہیں ہے جو چلانے والا ہو، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کائنات کو چلانے والی ہو. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن مجید محض ایک کتاب نہیں ہے بلکہ حقائق کا ایک مجموعہ ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. اب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب دیر سے تشریف لائے تو اس نے اعتراض کر دیا کہ آپ دیر سے کیوں تشریف لائے؟ جب آپ نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ 3 بجے آنا ہے تو آپ 4 بجے کیوں آئے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی بات یہ تھی کہ میں جب رستے میں آیا تو دیکھا کہ ایک دریا ہے اور اس دریا پر کشتی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ دور ایک درخت ہے وہ خود بخود کٹ گیا ہے اور کٹ کے اس کے تختے بن گئے ہیں اور وہ تختے پھر کشتی بن گئی ہے. کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچی ہے بغیر کشتی کے چلانے والے کے، ملاح کے. میں اس میں بیٹھا ہوں اور بیٹھ کر وہ مجھے دوسرے کنارے تک لائی تو میں تمہارے پاس آ گیا. اب اس نے سوال کیا، یہاں پر فوراً اس کو سوال کلک ہوا اس کے ذہن میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت عالیشان کٹ جائے، خود بخود اس کے تختے بن جائیں اور خود بخود اس کی تختوں سے کشتی بن جائے اور پھر بغیر کسی کے چلائے وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آئے اور بغیر کسی کے چلائے لے کر وہ دوسرے فرد کو جو ہے وہ دوسرے کنارے تک آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو اسی پر حضرت سیدنا امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ لیا کہ ذرا سوچ کے بتاؤ کہ ایک چھوٹی سی کشتی نہ بغیر بنائے بن سکتی ہے، نہ بغیر درخت کٹے کٹ سکتا ہے درخت، اور نہ ہی بغیر چلائے چل سکتی ہے، تو اس کائنات کا نظام از خود کیسے چل سکتا ہے؟ یہ ہے عزیز دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. آگے اس کی دلیل ہے کہ کائنات پہ غور کرو، میری صفات تمہیں جا بجا نظر آئیں گی، میری خوبیاں تمہیں جا بجا نظر آئیں گی. جہاں جہاں تم کمال دیکھو گے تمہیں اس سے پیچھے کوئی کمال دینے والا نظر آئے گا، تو تم وہاں پہ اس بات پہ یقین کر لینا کہ جو یہ سب کرنے والی ذات ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ جل وعلا، وہ ذات اقدس ہے.